سلیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس قرآنی واقعے کے بارے میں ہم سنیں گے بہت خوبصورت واقعہ ہے، اور وہ ایسا واقعہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بہت قریب ترین ہے۔ قرآنی واقعات میں یہ والا واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ولادت سے، آپ کے زمانے سے بہت قریب ترین ہے۔ اصحاب کہف کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اصحاب کہف کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد جو عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، ان کا حال بہت خراب ہو گیا، حتیٰ کہ ایک ایسا بادشاہ آیا کہ جس نے باقاعدہ طور پر بت پرستی کو پروموٹ کیا، اور ایسا لوگوں کے اوپر بت پرستی کو لاگو کر دیا کہ جو بت پرستی کرنے سے انکار کر دیا کرتا تھا یہ اس کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اصحاب کہف، اس شخص کا نام، اس بادشاہ کے دربار کے اندر کچھ معزز لوگ بھی تھے، اس کے اپنے درباری تھے، شہر کے شریف لوگوں میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا، عزت دار لوگوں میں۔ وہ بادشاہ کے اس رویے سے بہت زیادہ بدظن تھے، اور وہ اندر ہی اندر پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم اس کے یہاں سے، اس کی سلطنت سے فرار ہو جائیں گے۔ اور ایک مرتبہ وہ اسی طرح کرتے ہیں، یہ مخصوص افراد، ایک قافلہ، یہ سب کے سب رات کے اندھیرے کے اندر اس کی سلطنت سے نکل جاتے ہیں، اور ایک غار کے اندر پناہ گزی ہو جاتے ہیں، غار کے اندر ٹھہر جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر آرام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر نیند کا غلبہ طاری کر دیا جاتا ہے، اور ایسی نیند کا غلبہ طاری کیا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَازْدَادُوا تِسْعًا، کہ اصحاب کہف غار کے اندر 300 سال تک سوتے رہے، 300 سال تک اللہ نے ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا۔ اچھا، اسی نیند کے دوران میں جو بادشاہ تھا، بادشاہ نے اپنے درباریوں کو، اپنے سپاہیوں کو دوڑایا کہ جا کر ان کو تلاش کیا جائے۔ جب تلاش کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ غار کے اندر یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو اس قدر غصہ آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس غار کو اچھی طرح بند کر دیا جائے تاکہ یہ غار ہی ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ اتفاق کی بات کہ جس بندے کو یہ کام سونپا جاتا ہے وہ شخص بھی صاحب ایمان ہوتا ہے، نیک اور ایماندار آدمی ہوتا ہے۔ وہ غار کو بند تو کرتا ہے، لیکن ساتھ میں ان تمام کے تمام لوگوں کے حالت کو ایک تختی پر لکھ کر وہاں پر دیوار کے اندر ڈال دیتا ہے، اور پھر اسی طرح کی ایک تختی وہ بادشاہ کے خزانے کے اندر بھی رکھوا دیتا ہے۔ اس بادشاہ کا ہو جاتا ہے انتقال، مر جاتا ہے وہ بادشاہ، اور سلطنت یوں ہی بدلتی رہتی ہے۔ 300 سال بعد ایک بیدروس نام کا نیک صفت انسان آتا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی اور سربراہی ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کے اندر دینداری کو اتنا عام کر دیتا ہے کہ ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوتا ہے، دین کا بول بالا ہوتا ہے۔ لیکن بادشاہ کو ایک پریشانی یوں پیش آتی ہے کہ اس کے زمانے کے اندر کچھ اس طرح کے لوگ بھی بڑھنے لگے تھے کہ جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بس جو زندگی ہے وہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ بادشاہ اللہ تعالیٰ سے روزانہ گڑ گڑا کر یہ دعائیں کیا کرتا تھا کہ یا اللہ، کوئی ایسا معجزہ، کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ میں اپنے لوگوں کے اندر اس بڑھتے فتنے کو روک سکوں، اور جو لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں میں ان کو واپس درست راہ کی طرف لا سکوں، ان کی ہدایت کا سامان بن جائے، کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسا معجزہ دکھا دے تو ہمیں۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ بادشاہ کی دعا یوں قبول ہوتی ہے کہ وہ جو غار تھا، 300 سال سے اس غار کے اندر جو اصحاب کہف سو رہے تھے، غار والے سو رہے تھے، اس کے پاس کے اندر ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس غار کے اندر پناہ لینے کا ڈیسیجن لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس غار کے اندر کچھ دیر کے لیے ٹھہروں گا، آرام کروں گا، اور وہ جو دیوار ہوتی ہے جو اس غار کے منہ پر لگائی گئی ہوتی ہے گرا دیتا ہے اس دیوار کو۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ دیوار گرتی ہے تو جو چرواہے ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر خوف اور رعب طاری ہو جاتا ہے، اور وہ اس غار کے اندر پناہ لینے کے بجائے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب ان کی آنکھ کھلتی ہے اصحاب کہف کی، جب یہ آنکھ کھلتی ہے سلام دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے۔ اپنے میں سے ایک شخص کو یہ بازار کی طرف روانہ کرتے ہیں کچھ پیسے لے کر کہ جاؤ، جا کر بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آ جاؤ، اور جا کر بادشاہ کا حال بھی معلوم کرنا کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اب ایک شخص اپنے میں سے جس کو روانہ کیا ہوتا ہے، یہ جب وہاں پر جاتا ہے تو دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے کہ چاروں طرف دین عام ہے، دین کی باتیں عام ہیں، مجلسیں عام ہیں دین کی۔ حیران ہوتا ہے کہ یہ راتوں رات کیسے کایا پلٹ گئی۔ اور پھر جب یہ کسی شاپ پر جاتا ہے، وہاں پر یہ
300 سال پرانی کرنسی دیتا ہے. تو دکاندار بڑا تعجب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس یہ کہاں سے ہے یہ کرنسی؟ یہ تو 300 سال پرانی کرنسی ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں یہ میری اپنی ہے, یہ 300 سال پرانی نہیں ہے. تو وہ حاکموں کے حوالے کر دیتا ہے, اور پھر جب حکام پوچھ گچھ کرتے ہیں تو پوچھ گچھ کرنے پر وہ ساری کی ساری صورتحال بتا دیتا ہے. وہ کہتا ہے لیکن مجھے اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ 300 سال پہلے بادشاہ کا نام لیتا ہے کہ وہ بادشاہ کہاں پر ہے. تو کہا جاتا ہے کہ بھائی اس نام کا بادشاہ اس دنیا کے اندر فی الحال ابھی کوئی بھی نہیں ہے. ہاں 300 سال پہلے ایک اس طرح کا بیمان قسم کا بادشاہ گزرا تھا, لیکن اب اس قسم کا بادشاہ کوئی بھی نہیں ہے. پھر یہ حکام کو, پولیس والوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے, اور جب وہاں پر غار والوں کے پاس جاتے ہیں, غار والے دیکھتے ہیں کہ بھائی کافی سارے لوگ آ رہے ہیں, جسے ہم نے روانہ کیا تھا وہ اکیلا نہیں آ رہا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بادشاہ کو ہمارے حال کا پتہ چل گیا ہے, اب وہ گرفتار کر کے لے کر جائے گا اور قتل کر دے گا. ان کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں, ذکر اذکار کے اندر, استغفار کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ قافلہ قریب آتا ہے, حاکم افراد قریب آتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے جو اپنی رودات بیان کی تھی ایز اٹ از بالکل سچ تھی. اور جب مزید تحقیق کی جاتی ہے, چھان بین کی جاتی ہے, تو وہاں سے وہ جو اس شخص نے تختی رکھی تھی جس کے اندر ان سارے لوگوں کا حال تھا, وہ تختی بھی برآمد ہو جاتی ہے. اب وہ شخص اپنے بادشاہ بیدروس کے پاس جاتا ہے. جب بیدروس کو اس سارے کے سارے واقعے کی اطلاع دی جاتی ہے کہ 300 سال سے یہ لوگ سوتے رہے یہاں پر اور اب اس طرح سے یہ اٹھے ہیں, تو بیدروس بادشاہ فوراً سے اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتا ہے, اور پھر وہ اپنی رعایا کے سامنے تقریر کرتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو جو خدا 300 سال تک ان لوگوں کو سلا کر اٹھانے پر قادر ہے, تو کیا وہ خدا تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ جب اس طرح سے لوگوں کے سامنے وہ تقریر کرتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے, تو اس وقت زمانے کے اندر جو فتنہ اٹھا تھا وہ فتنہ ختم ہو جاتا ہے, وہ فتنہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس واقعے کو ذکر کیا ہے, اور اصحاب کہف کو اور اس کی واقعے کو پورا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے, باقاعدہ پوری ایک سورت ہے سورہ کہف کے نام سے. اللہ نے فرمایا کانوا من آیاتنا عجبا, کہ یہ جو اصحاب کہف تھے, یہ جو غار والے لوگ تھے, یہ ہماری بڑی زبردست نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, تعجب والی چیزوں میں سے ایک تعجب والی چیز ہے. یہ کیا سیکھنے کو ملا؟ جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا میں نے کل کو جواب دینا ہے, تو وہ جو کرتا ہے نا اس کے کرنے کے اندر بہت فرق آ جاتا ہے. میں کوئی کام کر رہا ہوں, میں نے کسی کو جواب نہیں دینا, میرے اوپر کوئی سیٹ نہیں ہے, میرا کوئی باس نہیں ہے, میں اپنی مرضی سے کام کروں گا, کرنا ہوگا کروں گا, نہیں کرنا ہوگا نہیں کروں گا. لیکن جب پتا ہو نا کہ میں نے اپنے باس کو جواب بھی دینا ہے, تو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے. جس خالق نے, جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم نے اپنے کرتوتوں کا بروز معاشر حساب بھی دینا ہے, ذرے ذرے کا حساب دینا ہے. ایک مسلمان کی نظر دنیا کے بجائے آخرت پر ہوتی ہے, اور ویسے بھی دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے نا, یہاں جو بوئیں گے آخرت میں ہم نے وہی کاٹنا ہے. اچھا بوئیں گے اچھا پھل کھائیں گے ہم وہاں پر, لیکن اگر ہم نے برا بویا ہوگا, برائیاں کی ہوں گے ہم نے یہاں پر, نہ اللہ کے حقوق ادا کیے, نہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کیے, نہ ماں باپ کے حق ادا کیے, نہ بہن بھائیوں کے حق ادا کیے, نہ دوستوں کے حقوق, نہ پڑوسیوں کے حقوق, ہم نے حقوق سمجھے ہی نہیں, جانے ہی نہیں. لوگوں کے دل ازاریاں کرتے رہے, لوگوں کا مال کھاتے رہے, مذاق اڑاتے رہے, تکلیفیں دیتے رہے, ستاتے رہے لوگوں کو, معاف کرنا تو ڈکشنری میں نہیں. تو پھر بروز قیامت کیا بنے گا؟ ہم نے تو جواب دینا ہی نا. الحمدللہ ہمارا تو یہ ایمان ہے, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر, آخرت کے دن پر ہم مسلمانوں کا ایمان ہے. تو ہم نے تو یہاں جو کرنا ہے آخرت کو توجہ رکھتے ہوئے کرنا ہے. اللہ ہمارے اعمال کو اچھا کرے. ایک دوسرا بہت اہم سبق, جب یہ اصحاب کہف غار کی طرف جا رہے تھے بادشاہ سے بچتے ہوئے, راستے میں ان کو ایک کتا ملا, اور اس کتے کو انہوں نے بھگانے کی کافی کوشش کی, لیکن وہ کتا بار بار ان کے پیچھے آتا رہا, وہ بھاگا نہیں کتا. تو کسی نے کہا کہ چلو یار اس کتے کو ساتھ ہی رکھ لیتے ہیں ہم, کیا پتا ہمارے کام ہی آ جائے گی. تو اس کتے کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھ لیا. قرآن پاک نے خاص طور پر اس کتے کا بھی ذکر کیا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کے اندر اس کتے کا ذکر کیا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ واحد کتا ہے جانوروں میں سے, کتوں میں سے یہ ایک واحد ہے کہ جو قیامت کے دن جنت میں جائے گا. جنت انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے, انسان جائیں گے, لیکن جانوروں میں سے مخصوص جانور ہے, اور ان مخصوص جانوروں میں سے ایک وہ اصحاب کہف والا کتا بھی ہے. اللہ رب العزت نے بلعم بن باورہ کا ذکر ہوا تھا کل کے واقعے میں. بلعم بن باورہ کتے کی شکل کے اندر, قرآن نے اس کو کتے سے تشبیہ دی تھی, اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو کتا ہوگا یہ انسانی شکل کے اندر, ایک نورانی شکل کے اندر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو جو اللہ والوں کا ساتھ دیتا ہے, اللہ والوں کی صحبت, ان کی مجلس کو اختیار کرتا ہے,
اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کو بھی جو درجات اللہ نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کو دینے ہوتے ہیں، پھر ان کی ہمراہی اختیار کرنے والے، ان کی ہم نشینی، ان کی مجلس اختیار کرنے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہی درجات عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔